جیسی ماں ہوتی ہے ویسی ہی بیٹی ہوتی ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب بھی آپ جو ہے وہ کبھی رشتہ کرنے کے لیے دیکھیں تو ماں کا کردار دیکھیں. کیا بات ہے. بیسیکلی ماں کا کردار ہی بیٹی کے کردار میں ہوگا. بے شک. آج کے دور میں تھوڑا سا ڈیفرنس اس لیے ہے کہ آج کی جو ہماری لڑکیاں ہیں وہ کیونکہ کالج یونیورسٹی اور وہاں کا ماحول دیکھتی ہیں تو وہ اپنی ماں کے کردار سے زیادہ اس یونیورسٹی کے ماحول سے جو ہے وہ آشنا ہو جاتی ہیں اور اپنی ماں کے کردار کو چھوڑ کے ان کو جو ہے وہ پرانے دور کا بنا کے اور اپنی زندگیاں جو ہیں وہ اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں بلکہ دنیاوی اصولوں کے مطابق جو ہے وہ گزارتی ہیں. دیکھیں اسلام کو آپ اپنی زندگی سے الگ نہیں کر سکتے. اسلام بہت آسان ہے. مشکل ہمارے جو ہے وہ ایسے لوگوں نے کر دیا جنہوں نے دین سکھانا تھا. مطلب جو پریکٹس ہے اس کو مشکل کر دیا. پریکٹس کو مشکل کر دیا, بتانے کو مشکل کر دیا, سمجھانے کو مشکل کر دیا. اسلام تو ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہے اور اسلام کو ملکیت بھی بنا لیا. ہاں یہ تیری ملکیت نہیں, مشکل تو اس پہ الفاظ بات سے نہیں کر عوام نہیں سمجھے گی سکتی, اسلام میں کیا ہے. بات کروں گا, تو نے کیوں بات کی اس پہ, یہ میرا اسلام ہے. جی اس پہ بھی بہت زیادہ جو ہے نا جھگڑا ہی ہے. اچھا ایک اور چیز جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی اس پہ بھی میں ڈسکس کرنا چاہوں گی. جب وہ گھبرا گئے تھے, جی پہلی وحی جب نازل ہوئی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ, اور صلی پھر اللہ اس کے علیہ بعد وآلہ جب وہ وسلم. گھبرائے ہوئے گھر آئے تو پھر اس حوالے سے بھی انہوں نے بڑا ساتھ دیا, بڑی سپورٹ کی تھی حضرت خدیجہ نے. ٹھیک ہے, آج کی بیوی اگر میاں کسی بات سے پریشان ہو, کوئی جھگڑا ہو جائے یا کوئی ایسی اس کو گھر میں کوئی ٹینشن ہو یا باہر کوئی ٹینشن ہو یا کوئی لاس ہو جائے, ٹھیک ہے, اور وہ ٹینشن سے آ کے کوئی بات کرے, تو وہ آج کی کیا اور مطلب دور کی جو عورت ہے وہ کیا اس طرح سے میاں کو سپورٹ کرتی ہے جس طرح سے حضرت خدیجہ کرتی تھی. فضا میں ہمیشہ کہتی ہوں تربیت کا فقدان ہے ہماری عورتوں کے لیے. اگر نیپولین کہتا ہے تم مجھے اچھی مائیں دو گے تو میں تمہیں اچھی نیشن دے سکتا ہوں. واہ, یعنی ماں سے جو ہے وہ نیشن چل رہی ہے. آپ کی آج اگر نیشن ٹھیک نہیں ہے تو آپ سمجھیں کہ ماؤں کی تربیت میں جو ہے وہ کمی کوتاہی جو ہے وہ باقی رہ گئی ہے معذرت کے ساتھ. میں ہمیشہ کیونکہ سچ اور حق پہ مبنی بات کرتی ہوں اور اس کو اسلام سے اس لیے کنیکٹ کرتی ہوں کیونکہ ہماری جو اسلامی شخصیات ہیں وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. آج کا بچہ ان اسلامی شخصیات کو نہیں جانتا. آج کی لڑکی ان اسلامی شخصیات کی عمل پیرا نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے ایک عورت کو عورت بنانا سکھایا ہی نہیں ہے. اگر آپ جو ہے وہ ایک اچھی بیوی تب ثابت ہوں گی جب آپ شوہر کے غم میں اس کے ساتھ کھڑی ہوں گی, شوہر کے دکھ اور تکلیف میں اس کے ساتھ کھڑی ہوں گی, شوہر کے مشکل وقت میں اس کی جو ہے وہ غم گسار ہوں گی اور اس کی ساتھی ہوں گی. ایک مرد اس عورت کو کبھی نہیں بھلا پاتا جو عورت اس کے مشکل دور میں اس کی ساتھی ہو. وہ اس عورت کو کبھی ڈینائی نہیں کر سکتا. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ خدیجہ میرے برے دنوں کی ساتھی ہے. خدیجہ وہ ہیں جنہوں نے مجھے ہر مشکل دور سے نکالنے کی کوشش کی. خدیجہ وہ ہیں کہ جب میرے پاس کچھ نہیں تھا تو مجھے اپنا مال و دولت عطا کیا. خدیجہ وہ ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ ہستی ہیں کہ جب میں کبھی پریشان ہوتا یا میں کبھی جو ہے وہ اپنے آپ میں تھوڑی تکلیف محسوس کرتا تو ظاہر ہے کہ ان کو جو ہے وہ بک اپ کرتی, ان کو جو ہے وہ کہا کرتی کہ نہیں آپ جو ہے ان کا حوصلہ بڑھاتی تھی. بیویاں حوصلہ بڑھاتی ہیں, آج کی بیوی حوصلہ جو ہے وہ کم کر دیتی ہے. اچھا ایک اور چیز فوزیہ کو بھی شامل کرتی ہوں. فوزیہ صرف حوصلہ نہیں بڑھایا حضرت خدیجہ نے, انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنا سارا مال, ساری جائیداد, دولت, پیسہ, سب کچھ ان کے قدموں پہ رکھ دیا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاحی کاموں میں آگے بڑھنا تھا, انہیں مسجدیں بنانی تھی, ٹھیک ہے, انہوں نے لوگوں کو ان کی مطلب بھلائی کے لیے کام کرنا تھا, تو ان کی رہنمائی کے لیے کام, تو پیسے, مال سارا انہوں نے اپنے جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ رکھ دیا. تو ایک عورت کی جو ایک قربانی ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے, یہ بھی ذرا بتائیے گا. بالکل, دیکھیں میں ہمیشہ سے یہ پڑھتی تھی, ہم یہی پڑھتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مشکلات جھیلیں. اچھا ان سب مشکلات میں جب بی بی خدیجہ ان کی زندگی میں آئیں, وہاں سے لے کے جب تک ان کا وصال نہیں ہو جاتا, وہ ساری مشکلات بی بی خدیجہ نے بھی جھیلی تھی. اور کہیں تاریخ میں یہ ذکر نہیں آتا کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ میں کیا تھی اور میں کیا ہو گئی. ہوتا ہے نا لوگ جب اپنی پوزیشن چھوڑتے ہیں, جیسے وہ ایک خاتون تھی, کامیاب خاتون تھی, دماغ میں آتا ہے کہ شی واز کامیاب, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چنا, مطلب انہوں نے ان کو چنا, دونوں نے ایک دوسرے کو لائف پارٹنر, اور اس کے بعد کہیں شکایت کا ذکر نہیں ہے. تو یہ جو میں سنتی تھی بچپن سے, وہ چیز میرے زندگی میں ایسے آئی کہ جب میرے ہسبینڈ ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتے تھے اور وہ ان کی جاب چلی گئی, تو میں ایگزیکٹ اس وقت میں نا ان کے پاؤں دبا رہی تھی. انہوں نے مجھے کہا کہ میری جاب چلی گئی ہے, تو شاید ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں وہ میرا ہاتھ رکا اور دوبارہ میں نے دبانا شروع کر دیا, اور میں نے کہا کہ نہ تم رازق ہو نہ میں رازق ہوں, رازق اللہ ہے. تو جس نے یہاں تک ہمیں لے آیا ہے نا, وہ ہمیں آگے بھی لے جائے گا.
اور مجھے اس کے بعد ایک فکر تھی کہ میں شروع سے اپنے والد کے ساتھ ایک سپورٹنگ رول تھا میرا، اس کے بعد مجھے یہ پتہ تھا مجھے اپنے بچوں کے والد کے ساتھ سپورٹنگ رول کے طور پہ کھڑے ہونا ہے. اور میں نے اس کو کہا کہ تم نے مجھے شہزادیوں کی طرح رکھا ہے، اب یہ میری آزمائش ہے. یہ اصل میں ایک بندے کی آزمائش نہیں ہوتی، جس پر مشکل وقت آتا ہے اس کے ساتھ والے لوگوں کی. اب وہ میرا وقت تھا، تو ہم نے اس کو اتنا بیوٹیفلی گزارا کہ وہ کبھی کوئی ایسا مومنٹ آیا کہ آپ نے کہا ہو کہ اگر تمہیں کوئی بزنس کرنا ہے یا کچھ کرنا ہے تو جو تم نے زیور دیے مجھے یہ تم چاہو تو بیچ سکتے ہو، کوئی ایسا مومنٹ بھی آیا؟ یہ سب مومنٹس اس میں 3 سالوں میں تھی، کیونکہ کووڈ تھا نا، تو آپ کی جتنی سیونگز تھی وہ سب جا رہی تھی، ارننگ کچھ بھی نہیں تھی. واو یو سچ اے گریٹ ویمن یار. لیکن اس کے بعد جو ہماری بانڈنگ تھی نا وہ مضبوط ہوتی چلی جا رہی تھی. ہمیں یہ پتہ چل رہا تھا کہ ایک شخص سے نا آپ دوسری بار محبت تب کرتے ہیں جب اس کی مشکل فیز دیکھ کے آپ اس کے ساتھ. ارے واہ، بہت پیاری بات کی ہے، سمجھ آنے والی ہے اگر تو سمجھ جائیں. ایک بڑی اچھی مثال دی ہے اور اس لیے خاص ہم نے ان کو فوزیہ کو بھی یہاں پہ بلایا ایگزامپل کے طور پہ.